نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اور سورہ عنکبوت کے اس حصے میں آپ 5 انبیاء اور رسل علیہ السلام کا ذکر مختلف انداز میں سنیں گے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ان 5 انبیاء کا ذکر کر کے اہل ایمان کو کیا درس دیا گیا ہے، کفار مکہ کو کیسے عبرت دلائی گئی ہے۔ بہت اہم معلومات اس میں ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کہاں آباد ہے، کیا کوئی ہندوستان میں بھی آیا تھا، اور یہ بھی کہ مکڑی کے گھر کو کیوں جو ہے کمزور ترین گھر کہا گیا ہے۔ یہ بھی ایک انوکھے انداز میں بھی آپ اس میں سنیں گے۔ تو ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَاتًا لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 14 سے 44 تک کی تفسیر النور۔ تاریخی حوالہ دیتے ہوئے اللہ رب العزت یہاں اس حصے میں 5 انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں نوح علیہ السلام سے شروع کیا گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدر تفصیل ذکر ہے، پھر لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتھ ہی مکہ کے ماحول کے بارے میں بھی اشارے اس میں موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا تو ان میں 1000 سال میں سے 50 کم رہے۔ یہ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے۔ اے اہل ایمان، دیکھو کہ نوح علیہ السلام اسی مکہ جیسے ماحول میں 950 سال رہے، تم ابھی سے گھبرا رہے ہو۔ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو۔ تو ان نافرمانوں یعنی قوم نوح کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے، یعنی نوح علیہ السلام پر کیے جانے والے مظالم ختم ہوئے اور ظالموں کو غرق کر دیا گیا۔ اس طرح آخرکار مشرکین مکہ کا بھی انجام ہوگا۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو بچا لیا اور سارے جہانوں کے لیے انہیں نشانی بنا دیا۔ نشانی اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تمام مشرکین کو اللہ نے سیلاب میں غرق کر دیا تھا۔ تو یہ جو نسل اب موجود ہے دنیا میں، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہی لوگ ہیں موجود دنیا میں۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ تم نے ایک جھوٹ بنایا ہوا ہے، اللہ کے سوا وہ بت تمہیں رزق دینے کے مالک نہیں، پس تم اللہ ہی سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر کچھ نہیں ذمہ داری مگر صاف صاف اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے خلق کی ابتدا کی، پھر اسے دوبارہ خلق کرے گا؟ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ ان کفار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ زمین پر گھومو پھرو، پھر دیکھو کہ اللہ نے
کیسے خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ ہی دوسری بار اٹھائے گا۔ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے۔ کہ جب میں کسی رسول کو بھیجتا ہوں تو یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت آ جائے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے اس آیت کا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، یعنی عاجز کا مطلب مجبور، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ اور جنہوں نے اللہ کی نشانیوں اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہی ہیں جو ناامید ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور وہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کوئی جواب نہیں تھا اس ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا سوائے یہ کہ انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو یا اس کو جلا دو، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا آگ سے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے لیے ہیں یہ تو بس دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت ہے، یعنی تم آپس کی دوستیاں اور رشتہ داریاں نبھا رہے ہو، پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی اور وہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا اثر حضرت لوط علیہ السلام کو ہوا، اور اللہ ہمارا پاس لوط علیہ السلام ابراہیم پر ایمان لے آئے، اور اس ابراہیم نے علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تھی، پہلی ہجرت۔ بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا عطا کیا، اور اس کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے اس کا اجر دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی یا رسول ابراہیمی نسل سے باہر نہیں آیا۔ پہلے نبوت کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رہا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی کی حیثیت سے مبعوث کیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کہاں کہاں تک پھیلی ہے اس کا مکمل علم نہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا نسل بنی اسرائیل میں ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ سے بھی اولاد تھی، ان کی نسل سے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن باقی بیٹوں کا ذکر موجود نہیں ہے۔ شاید ابراہیمی نسل سے کچھ برے صغیر پاک و ہند میں بھی آ کر آباد ہوئے، جو برہمن کہلوائے، جو ابراہیم کی نسل کو ظاہر کرتا ہے، براہم یا برہما، جو بعد میں برہمن بن گیا۔ بہرحال اس سلسلے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اب آگے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جان والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم سدوم اور عمورہ کی بستیوں میں آباد تھی۔ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے اور جائز راستہ چھوڑتے ہو، اور یہ برا فعل تم محفلوں میں بھی کرتے ہو، یعنی ایک تو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، دوسرا اس حرام فعل کو سرے عام بھی کرتے ہو۔ تو انہوں نے اس کے سوا نہ کہا کہ لے او ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما اس مفسد قوم پر۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اس میں لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں یعنی فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں اس کو جو بھی اس میں رہ رہا ہے، ہم بچا لیں گے لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو مشرکہ ہے اور پیچھے رہ جانے والوں میں
ہوگی۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے بہت پریشان ہو گیا اور ان کا دل تنگ ہو گیا کہ میں بے حیا قوم سے ان حسین و جمیل نوجوانوں کو کیسے محفوظ رکھوں گا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام مت ڈریں اور نہ ہی آپ علیہ السلام غم کریں، ہم آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اہل خانہ کو بے شک بچانے والے ہیں، سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ بے شک ہم ان بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ وہ بدکار ہیں، اور ہم نے اس بستی کی واضح نشانیاں چھوڑ دی ہیں اور اس کے لیے جو عقل مند ہے۔ کفار مکہ تجارت کے دوران عذاب والی ان سدوم اور عمورہ کی بستیوں سے گزرتے تھے، اور اسی طرح بحر مردار بھی انہی کے تجارتی راستے پر ہے، جو قوم لوط کی تباہی کی کھلی نشانیاں ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو کہ اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور اسی طرح عاد اور سمود کو بھی عذاب سے ہلاک کیا، اور بے شک ان کے رہنے کی جگہیں اے کفار مکہ تم پر واضح ہو چکی ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال بھلے کر کے دکھائے تھے اور روک دیا تھا انہیں سیدھے راستے سے، حالانکہ وہ سمجھدار تھے۔ اور اسی طرح قارون، فرعون اور حامان کو عذاب سے ہلاک کیا، جبکہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ عذاب سے بچ کر جانے والے نہیں تھے۔ پس ہر ایک کو اس کے گناہ سے پکڑا۔ ان میں وہ بھی تھے جن پر ہم نے زوردار آندھی بھیجی، یعنی جو قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن مسلط کر دی گئی تھی۔ اس آندھی میں پتھر بھی تھے جو انہیں گولی کی طرح لگتے تھے، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں چنگاڑ نے آ پکڑا، قوم سمود، یعنی ادھر تو دھماکہ کیا نا اللہ نے۔ اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دنسا دیا، قارون وغیرہ، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا، فرعون علیہ فرعون کو۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، یعنی اللہ کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا تھا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور یہ ظالموں کی مثال دی جا رہی ہے۔ اب ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ایسی ہے جیسے مکڑی جس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک تمام گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہی ہے۔ یعنی مکڑی یہ کیوں کمزور ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے کچھ جالا اس کا کمزور ہے، لیکن یہ دوسری طرف اشارہ ہے۔ یعنی مکڑی جیسے اپنا گھر خود تباہ کرتی ہے، اسی طرح مشرکین بھی خود ہی اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ دراصل مکڑی کی عادت کیا ہے؟ جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، مادہ مکڑی نر مکڑی کو مار دیتی ہے یا اسے بھگا دیتی ہے، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ماں مادہ مکڑی کو بھی مار دیتے ہیں۔ اسی طرح بنا بنایا گھر خود گھر والے ہی تباہ کر دیتے ہیں، اس لیے مکڑی کے گھر کو سب سے کمزور گھر کہا گیا ہے۔ کاش کہ انہیں یعنی ان مشرکین کو اپنے ہاتھوں خود ہی اپنی تباہی کا علم ہوتا۔ بے شک اللہ جانتا ہے جسے کفار اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ غالب زبردست حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں، ما سوائے جاننے والوں کے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا حق کے ساتھ، یعنی آسمان اور زمین نہ صرف زندگی کی بقا کا ذریعہ ہیں، بلکہ اس میں ہر ذی روح کا ہر عمل بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، کیونکہ انسان ان کی قید سے نکل بھی نہیں سکتا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔